السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا اور ایک ایسے خوبصورت ملکہ جو جنید کی اولاد میں سے تھی، یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ سب سے منفرد اور عجیب و غریب بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات اس کی تابع و فرما بردار تھی، اور یہ خوبصورت ملکہ کون تھی اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے، اور پھر اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات، پریوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالی شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا اور کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ عظیم الشان بادشاہت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھی، اور اس لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام آسانی سے وضو فرما سکے اور اس پانی سے باقی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، اس کی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں کہیں بھی زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیتا تھا، اور جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرما بردار ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال سے فرماتے ہیں کہ آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نبی اللہ، میں آج آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں آج ایک عجیب و غریب ملک میں گیا تھا جہاں ایک خوبصورت ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت ملکہ کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے، موتی اور جوہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہے، اور وہ پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملکہ کے نام خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ
السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام انسان کو اپنی طاقت و قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر ہدہد اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل آیا۔ جب ملکہ بلقیس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اپنے حواریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگی، یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خود کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس خط کے متعلق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا کہ آخرکار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے، اس کے بعد باقی آپ جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ خود کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا کہ بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن کسی معاملے کا یہ حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بے شمار قیمتی تحائف بھیجے۔ ان قیمتی تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں یا بادشاہ۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوں گے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک بادشاہ ہوا تو وہ ان تحفوں کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس طرح ملکہ سبا کا حکم پا کر سپاہی بے شمار قیمتی تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے کے لیے آئے ہو، ان سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، اور اس سے بھی کئی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں سے جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر درباری واپس لوٹ آئے اور جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ ان درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت ہی زیادہ فکر مند ہوئی اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی آمد کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پر لا سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں سے موجود ایک جن نے کہا کہ حضور میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کے تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ کے برگزیدہ بندے جن کا نام عاصم تھا، انہوں نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پلک ٹپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک ٹپکنے سے پہلے اللہ کے اس برگزیدہ ولی نے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کے اندر کچھ تبدیلی لانے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ سبا کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کتنی سمجھدار ہیں اور وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا گیا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالی شان محل میں داخل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جب وہ تخت پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی یہ تو میرا تخت ہے اور
اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر سوچنے لگی، جو شخص اتنی دور سے اس تخت کو لانے پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کے ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح اللہ نے خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا، اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولادوں میں سے تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔